لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، آٹھویں پارے کی سورہ اعراف کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں ایک اہم بات کو ذکر فرمایا ہے. قبل اس کے کہ آپ کے سامنے ان آیات میں ذکر کی ہوئی اہم بات اور اہم عقیدے کو بیان کیا جائے، آپ کے سامنے اس سورت کا نام جو سورہ اعراف ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لینا مناسب سمجھتا ہوں. اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے. اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، ایک طبقے کا نام ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو رکھیں گے کہ جن کے اچھے اور برے اعمال دونوں برابر ہیں. بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جن کے اچھے اور برے اعمال برابر ہیں ان کو وہاں اعراف میں رکھا جائے گا. جن کے اچھے اعمال زیادہ ہیں اور برے کم ہیں تو ان کو تو جنت میں بھیج دیا جائے گا وزن کر کے، اور جن کے برے اعمال زیادہ ہیں اور اچھے اعمال کم ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن جن کے اچھے اور برے دونوں اعمال برابر ہیں تو ان کو وہاں اعراف میں رکھا جائے گا. وہاں جنت جیسی نعمتیں بھی نہیں ہوگی اور جہنم جیسا عذاب بھی نہیں ہوگا. ذرا یہ میڈیم قسم کا ہوگا، میڈیم قسم کا. جنت جیسا آرام بھی نہیں ملے گا وہاں پر، اور جہنم جیسی وہاں پر سختی اور وہاں عذاب بھی نہیں ہوگا. درمیانی قسم کا وہاں ماحول رہے گا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہاں مشرکین اور کفار کے وہ بچے جو نابالغی کے زمانے میں مر گئے، انتقال کر گئے، ان کو وہاں رکھا جائے گا. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طبقہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ان لوگوں کو رکھا جائے گا. چونکہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کا ذکر فرمایا ہے اور اس طبقے میں رکھے جانے والے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے. اس سورہ اعراف کی دو آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسئلے کو، بہت اہم عقیدے کو ذکر فرمایا. اس عقیدے کو ذکر کرنے سے پہلے اس بات کو جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو انسانوں کو پیدا فرمایا، لوگوں کو پیدا فرمایا، تو دونوں طرح کے اعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اچھے اعمال کرنے والے بھی ہوتے ہیں، برے اعمال کرنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن اچھے اعمال کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کو اپنی نیکی کا بدلہ دنیا میں بہت کم ملتا ہے.
اور برے لوگوں کو اپنی برائی کی سزا دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھے لوگوں کو اپنی اچھائی کا بدلہ دنیا میں بہت کم ملا کرتا ہے، اور برے لوگوں کو اپنی برائی کی سزا دنیا میں بہت کم ملا کرتی ہے۔ برے لوگ دندناتے پھرتے ہیں، کرسیوں پر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں برے لوگ، اور لوگوں کو انصاف کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو امن کی تعلیم دیتے ہیں برے لوگ تو، اور جو بیچارے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ اچھے لوگوں کو دنیا میں اچھائی کا بدلہ نہیں ملتا ہے، اور برے لوگوں کو اپنی برائی کی سزا دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھوں کو اچھائی کا بدلہ اور بروں کو اپنی برائی کی سزا دینے کے لیے ایک عالم قائم فرمایا ہے، ایک دنیا قائم فرمائی ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک اور عالم آئے گا، ایک اور دنیا آئے گی، اس کو عالم آخرت کہیں گے۔ اس عالم آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے اچھوں کو اپنی اچھائی کا بدلہ دینے کے لیے، اور برے لوگوں کو اپنی برائی کی سزا دینے کے لیے انتظام فرمایا ہے۔ چنانچہ جب دنیا ختم ہوگی اور ایک دوسرا عالم قائم ہوگا، تو اس وقت دونوں طرح کے لوگوں کی چھٹائی کے لیے، دونوں طرح کے طبقے کے لوگوں اور طبقے کی چھٹائی کے لیے، اچھوں کی چھٹائی اور بروں کی چھٹائی کے لیے، اور جنت والوں کی چھٹائی کے لیے اور جہنم والوں کی چھٹائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم فرمایا ہے، اور وہ نظام ہے اعمال کے وزن کا، عمل کے وزن کا۔ دنیا میں آدمی جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل ہمیں دنیا میں تو ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں یہ جو بولتا ہوں، اس بولنے کی آواز تو ریکارڈ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بولنا ختم ہو جائے گا۔ آدمی نے اپنا کوئی عمل کیا ہے، جیسے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، تو اس کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہوتا ہے، نہ نماز کا وجود ہے، نہ زکوٰۃ کا وجود ہے، نہ روزے کا ہے، نہ اور اس نے جو عبادتیں کی ہیں، جو تلاوت وغیرہ کی ہے، جو اچھے اعمال کیے ہیں، جو برے کام کیے ہیں، ان سارے اعمال اور سارے اچھے اور برے کاموں کا جو خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، دنیا میں اس کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ ساری چیزیں ایک مجسم شکل میں آئے گی، اور ان کا وزن ہوگا۔ یہ وزن کا ہونا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ماننا ہی پڑے گا، چاہے ہماری عقل اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فرمائے کہ وزن اس دن حق ہوگا، قیامت کے دن وزن کا ہونا اس وقت حق ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فرمائے کہ جس کے وزن اعمال کے ترازو جس کے ثقیل اور بوجھل ہو جائیں گے، وزندار ہو جائیں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ تو کامیاب ہوں گے۔ اور جن لوگوں کے اعمال کے وزن کے اعمال اور سمجھے یہ جو اعمال کے ترازو ہے وہ سارے جو کیا ہو جائیں گے، خفیف ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے۔ تو فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ پر خسارہ کیا ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ پر یہ کیا ہے سمجھے خسارہ اور خسران گھاٹا کیا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ بہرحال ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وزن اعمال کا ذکر فرمایا ہے، اعمال کے وزن کا ذکر فرمایا ہے۔ جس کا وزن بڑھ جائے گا، جس کا وزن یہ کیا ہے سمجھے بوجھل ہو جائے گا، تو وہ لوگ تو کامیاب ہوں گے، اور جن کا وزن ہلکا ہو جائے گا تو وہ لوگ کیا ہوں گے سمجھے بہت خسارہ اٹھانے والے اور گھاٹے میں ہوں گے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا۔ دنیا میں ہم نے جو عمل کیا ہے تو عمل تو دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، جو کچھ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، وہ تو سارا ختم ہو جائے گا۔ وزن تو کس کا ہوگا؟ وزن تو ہوگا
سمجھے وہ چیز کہ جو ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھائی دے، اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں ایسی چیز کا وزن ہوتا ہے، جیسے موبائل کا وزن ہو سکتا ہے، پنکھے کا وزن ہو سکتا ہے، اور اناج کا وزن ہو سکتا ہے، اور دوسری اور چیزیں کہ جو ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھائی دے، اپنی آنکھوں سے دکھائی دے ان چیزوں کا وزن ہو سکتا ہے۔ لیکن جو چیز اپنی آنکھوں سے دکھائی نہ دے، نماز پڑھی ہے وہ تو ختم ہو گئی، روزہ رکھا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کی ہے، حج کیا ہے، تلاوت کی ہے، تسبیح پڑھی ہے، اور ذکر و اذکار کیا ہے، وہ سارا تو ختم ہو جائے گا۔ تو ختم ہونے کے بعد پھر ان کا وزن کیسے ہوگا؟ ان کا وزن کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کاموں کے کرنے پر قادر ہے کہ جن کو دنیا کے اندر ایک انسان اپنی سمجھ کے اعتبار سے عاجز سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کے کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، ان تمام کاموں کی کرنے پر قادر ہے کہ جن کو دنیا میں ایک انسان کیا سمجھتا ہے، سمجھے عاجز سمجھتا ہے کہ مجھ سے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے، اس کام کے کرنے سے دنیا میں ایک انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کاموں کے کرنے پر قادر ہے۔ دنیا کے کاموں کا قیاس آخرت پر نہیں ہو سکتا ہے، اور آخرت کے کاموں کا قیاس دنیا پر نہیں ہو سکتا ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کر دیں گے، وہ وزن کر دیں گے کہ جس کا دنیا میں ہونا ناممکن ہے، دنیا میں جس کا ہونا ناممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ کیا کر دیں گے، سمجھے ہمارے سامنے ان کا وزن کر دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج کل تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو خارج میں ہمیں نظر نہیں آتی، جو ظاہر میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن ایسی چیزوں کا بھی وزن ہوتا ہے، ایسی چیزوں کا بھی تول ہوتا ہے۔ اور آج تو نئے نئے سمجھے کانٹے ایجاد ہو گئے، وزن کے لیے نئے نئے کانٹے ایجاد ہو گئے کہ جس میں دو پلڑوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور وہ جو کیا ہے جو زبان ہوتی ہے سمجھے اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ڈنڈی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایسے ایسے کانٹے ایجاد ہو گئے ہیں، اور ایسے ایسے ترازو ایجاد ہو گئے ہیں کہ جس میں پلڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کانٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آرام سے آسانی سے وزن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہواؤں کی رفتار، ہوا کتنی رفتار سے چل رہی ہے، ہوا کتنی رفتار سے چل رہی ہے، سمجھے ہواؤں کی رفتار معلوم کرنے کے لیے بھی کچھ ایسے آلات ہوتے ہیں، ایسے میٹر ہوتے ہیں کہ ان میٹروں کے ذریعے ہوا کی رفتار معلوم کر دی جاتی ہے۔ یہ اے سی کتنے ٹیمپریچر پر چلتی ہے، سمجھے وہ تو آپ کو یہ کیا کر رہی ہے، ہوا دے رہی ہے، لیکن اے سی کتنے ٹیمپریچر پر چلتی ہے وہ ٹیمپریچر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اس وقت اے سی جو 16 ٹیمپریچر پر چلتی ہے، 18 پر چلتی ہے، 20 پر 23 پر چلتی ہے، اور جیسے جیسے بڑھاؤ گے اس کی ٹھنڈک کم ہوتی جائے گی، اور جیسے کم کرو گے تو اس کی ٹھنڈک کیا ہوگی، زیادہ ہوتی جائے گی۔ رفتار، گاڑی کتنی اسپیڈ سے چلتی ہے، بھئی گاڑی تو یہ چل رہی ہے اور وہ تو یہ کیا ہے اپنے اعتبار سے چلتی ہے، لیکن اسپیڈ کتنی ہے اس کی، سمجھے اس اسپیڈ کو معلوم کرنے کے لیے ایک میٹر کاٹا ہوتا ہے، اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، سمجھے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ گاڑی کتنی اسپیڈ سے اور کتنی رفتار سے چلتی ہے۔ زلزلہ جو ہے جو آتا ہے تو زلزلے کے وقت تو کیا ہوتا ہے، لوگوں میں افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، لیکن ایسے آلات ایجاد ہوتے ہیں کہ زلزلہ کتنی رفتار سے آیا ہے، سمجھے 3.5 کی رفتار سے آیا ہے، 4.6 کی رفتار سے آیا ہے، کتنی رفتار سے آیا ہے وہ زلزلہ جو سمجھے کتنی رفتار سے آیا ہے معلوم کر لیا جاتا ہے۔ بخار کتنی ڈگری ہے، ذرا تھوڑا سا آلہ ہوتا ہے، آلے کو بغل میں ڈال دو اور تھوڑی دیر کے بعد بغل سے آلے کو باہر نکالو تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بخار کتنی ڈگری ہے۔ سردی کتنی ڈگری ہے، گرمی کتنی ٹیمپریچر پر ہے، 48 ڈگری ہے یا 49 ڈگری ہے، اور ٹھنڈی جو ہے سمجھے کتنی ٹیمپریچر پر چلتی ہے۔ یہ ایک ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، اور دنیا اتنی ترقی پر ہے کہ آج کی اس ترقی کے ماحول میں اور ترقی کے زمانے میں وزن اعمال کے ترازو اور اعمال کے وزن کا سمجھنا کوئی دشوار نہیں رہا ہے۔ آج کل اعراض کو بھی تولا جاتا ہے،
آج کل یہ ہے جوہر کو بھی تولا جاتا ہے، آراز کو بھی تولا جاتا ہے، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے اور جن کا جو ہے وجود ختم ہو جاتا ہے، خارج میں جو چیزیں نظر نہیں آتی ہے، ایسی چیزیں بھی آج وزن کر دی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا بخار کا وزن ہوتا ہے، ٹھنڈی کا وزن ہوتا ہے، گرمی کا وزن ہوتا ہے، رفتار کا وزن ہوتا ہے، ہواؤں کا وزن ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سی چیزوں کا وزن ہوتا ہے کہ جن کا وزن ہونا اور جن کا معلوم کرنا آج سے جو کئی سال پہلے ایک محال معلوم ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے؟ وزن ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اگر ہماری ان اعمال کا بھی وزن کر دے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری ان اعمال کا وزن کر دے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ دنیا میں ہر چیز کا وزن کرنے کے لیے اور ہر چیز کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوتے ہیں، جیسے ہیرے موتی اور جواہرات کو، سونے چاندی کو تولنے کے لیے بہت بڑی ترازو ہوتی ہے شاید، جو باہر لٹکائی جاتی ہے۔ چھوٹی سی ترازو ہوتی ہے اور اس کو وہ کانچ کے باکس کے اندر پیک کر کے رکھا جاتا ہے کہ ذرا پنکھی کی ہوا کا جو جھونکا نہ آئے، ورنہ تھوڑا سا جھونکا بھی آئے گا تو کیا ہوگا سمجھے، وہ جھک جائے گا، تو سونار کا کیا ہوگا سمجھے 5000 کا نقصان ہو جائے گا۔ ہر چیز کو تولنے کے لیے، ہر چیز کا وزن کرنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوتی ہے۔ سونے چاندی، ہیرے موتی اور جواہرات کو تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے، اناج کو تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے، اور پھر اناج میں بھی الگ الگ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ بعض 5 کلو کے ہوتے ہیں کیپیسٹی والے، بعض 10 کلو، بعض 25 کلو، اور بعض کیا ہوتے ہیں سمجھے 50 کلو ہوتے ہیں، بعض یہ 100 کلو کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض یہ کیا ہے بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑی بڑی ٹرک یہ تولے جاوے سمجھے، اتنے بڑے ترازو ہوتے ہیں، پوری گاڑی اس کے اوپر کھڑی کر دو۔ اب جس ترازو کے اوپر پوری گاڑی کھڑی کی جاتی ہے اس کے اوپر اگر 1 تولہ سونا رکھو گے تو یہ وزن ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کل زمانے میں، آج نئے زمانے میں ہر چیز کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو تولنے کے لیے بھی الگ ترازو ہوتی ہے، اور یہ چیزوں بتائی میں نے جو ان کے تولنے کے لیے بھی الگ ترازو ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر اس ترازو کو ہمارے سامنے ظاہر نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ترازو اپنے یہاں جو ہے سمجھے اپنے یہاں جو ہے وہ بنا دی ہو، اور اس ترازو کے ذریعے ہمارے اعمال کا وزن ہونے والا ہو۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں اس کی تشریح بھی لکھی ہے۔ جلالین شریف کی ایک شرح ہے ساوی، اس ساوی کے اندر لکھا ہے کہ بہت بڑی ترازو ہوگی، پل صراط کے پاس، جنت جہنم کے درمیان پل صراط کے پاس ایک بہت بڑی ترازو لگائی جائے گی، اور اس ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے، لہو کفتانی، میزان ہوگا، اور لہو کفتانی اس کے 2 پلڑے ہوں گے، اور اس کی ایک ڈنڈی ہوگی، اور اس کی ایک زبان ہوگی۔ زبان کون سی؟ وہ زبان سمجھے جو جھکاؤ بتاتی ہے وہ زبان، لہو لسان، اس کی ایک زبان ہوگی، اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، نگرانی کر رہے ہوں گے۔ اور کس کے ذریعے وزن ہوگا؟ اس میں تو لکھا ہے کہ اس کے وزن کے لیے باٹ ہوں گے، ایک پلڑے کے اندر یہ باٹ رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے کے اندر نیکیاں رکھی جائے گی۔ پہلے نیکیوں کو تولو اور باٹ کے ذریعے تولو، اور پھر نیکیاں ختم ہو جائے اس کے بعد یہ برائیوں کو تولو اور باٹ کے ذریعے تولو، اور پھر دیکھو کہ نیکیاں کتنے کلو ہوئی ہے اور برائیاں کتنے کلو ہوئی ہے۔ اگر نیکیاں بڑھ جائے گی تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اس کے لیے سمجھے برائیاں بڑھ جائے گی، گناہ بڑھ جائیں گے تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترازو تیار کر رکھی ہے کہ جس کا تصور اس دنیا کے اندر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے وہاں اس کا وزن ہونے والا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اعمال کا وزن تو ہوگا، لیکن جو عمل ہمیں دنیا کے اندر جو ایک خارج میں نظر نہیں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قیامت کے دن مجسم بنا دیں گے، اس کا جسم ہوگا، جیسے نماز کا ایک جسم ہوگا، نماز ایک شکل میں آئے گی، روزہ ایک شکل میں آئے گا، زکوٰۃ ایک شکل میں آئے گی، حج ایک شکل میں آئے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں، سورہ بقرہ اور ایک اور صورت ہے وہ بدلیوں کی شکل میں آئیں گی،
اور اس کے پڑھنے والوں کے لیے وہ کیا کرے گی؟ سایہ کرے گی۔ سورہ ملک جس نے پڑھنے کا اہتمام کیا ہوگا تو وہ قبر کے اندر ایک شکل میں آئے گی اور وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ قرآن مجید پورا ایک مجسم شکل میں آئے گا۔ جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی، جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی تو روایت میں آتا ہے کہ اس کا مال قبر کے اندر ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور وہ کہے گا، وہ ڈستا جائے گا، کہے گا، وہ ڈستا جائے گا۔ دیکھو یہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال کو روکے رکھا تو سانپ کی شکل میں آیا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کی، بدلی کی شکل میں حفاظت کے لیے آیا۔ سورہ ملک کی تلاوت کی ہے، تبارک الذی کی تلاوت کی ہے، قبر کے اندر وہ نجات کا سامان بن کر آئے گی۔ نماز کا اہتمام کیا ہے، روزے کا اہتمام کیا ہے، حج کا اہتمام کیا ہے، تسبیحات کا اہتمام کیا ہے، تو وہ ایک شکل میں آئیں گے، مجسم شکل میں آئیں گے، اور مجسم شکل میں آئیں گے پھر ان کا وزن کیا جائے گا۔ نماز شکل میں آئے گی، نماز کا وزن ہوگا۔ روزہ شکل میں آئے گا، روزے کا وزن ہوگا۔ حج شکل میں آئے گا، زکوٰۃ شکل میں آئے گی، اس کا وزن ہوگا۔ ہر عبادت ایک شکل میں آئے گی اور اس کا وزن کیا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ خود عمل کرنے والے کا وزن ہوگا، خود عمل کرنے والے کا وزن ہوگا۔ عمل کرنے والا دنیا میں چاہے کتنا یہ ہلکا پھلکا ہوگا، لیکن اس کے عمل کی روح ایک وزندار بن کر آئے گی۔ ایک موٹا تازہ آدمی ہوگا، موٹا تازہ آدمی ہوگا، لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اور ایک ہلکا پھلکا آدمی ہوگا، لیکن اعمال اس کے اتنے مضبوط ہوں گے، اتنے مضبوط ہوں گے کہ ان اعمال کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ جائے گا، خود آدمی کا وزن ہوگا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اعمال ناموں کا وزن ہوگا، رجسٹروں کا وزن ہوگا۔ دو طرح کے رجسٹر ہوں گے، داہنے کندھے والی رجسٹر اور بائیں کندھے والی رجسٹر۔ جتنا لکھو گے اتنے رجسٹر بھرے جائیں گے، جتنا لکھوایا ہوگا اتنا بھرا جائے گا۔ تو بعض نے کہا کہ اعمال ناموں کا وزن ہوگا، رجسٹروں کا وزن ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 دفتر رکھے جائیں گے اور تا حد نگاہ اس کے دفتر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کے دفتر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس آدمی کو لایا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ اس کے اندر لکھا ہوا جو ہے اس کا تو انکار کرتا ہے، کہا کہ نہیں۔ اور وہ اپنے دل ہی دل میں گمان کرے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ ان 99 گناہوں کے دفتر کے سامنے اب تو ہلاکت کیا ہے یقینی۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تجھ پر ظلم کروں گا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ آج تجھ پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، تجھ پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، اور تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اس نیکی کو لے کر جا اور جہاں وزن ہوتا ہے، جہاں کانٹا چلتا ہے وہاں چلا جا اور وہاں جا کر وزن کروا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچی نکال کر اس کو دیں گے اور اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید لکھا ہوا ہوگا۔ اس کو تھما دیا جائے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ لے کر جاؤ، اور جہاں وزن کانٹا چلتا ہے ہوتا ہے تو دیکھیں کام الگ الگ جگہ پر ہوتے ہیں، الگ الگ جگہ پر کام ہوتے ہیں، تو بھائی وزن وہاں ہوتا ہے وہاں چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ پرچی لے کر جاؤ، جہاں وزن ہوتا ہے وہاں چلے جاؤ، وزن کانٹے پر چلے جاؤ۔ تو وہ سوچے گا کہ 99 گناہوں کے دفتروں کے مقابلے میں پرچی کی کیا حیثیت ہوگی، کیا ہوگا، لیکن سوچے گا کہ اللہ کا حکم ہے لاؤ جاؤ تو صحیح۔ چنانچہ وہ جائے گا اور لائن میں کھڑا رہے گا، جہاں وزن ہوتا ہوگا لائن میں کھڑا ہوگا اور اس کا نمبر آئے گا
تو ایک پلڑے کے اندر وہ 99 دفتر گناہوں کے رکھے جائیں گے اور اس کے داہنے پلڑے کے اندر یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پرچی رکھی جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ فَسَقُلَتِ السِّجِلَّةُ وَتَاشَتْ سِجِلَّاتُ، یعنی وہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے جھک جائے گا، وَتَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، اور وہ گناہوں کے دفتر جو ہوں گے نا وہ سارے ہواؤں میں اڑنے لگیں گے، وہ وزندار بن جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وزن کس کا ہوگا؟ سمجھے دفتر کا وزن ہوگا، اعمال ناموں کا وزن ہوگا۔ بہرحال سمجھے چاہے اعمال نامے کا وزن ہو، چاہے خود شخصیت کا وزن ہو، چاہے عمل کو مجسم شکل میں لایا جاوے، اور چاہے کسی طریقے سے وزن ہو، ہمیں تو یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھے ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے اور ہمارے اعمال کے وزن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ایک ترازو قائم کی ہے۔ اس ترازو کے اندر اچھے اور برے سارے اعمال کا وزن ہونے والا ہے۔ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ ملنے والا ہے اور بروں کو اپنی برائی کا بدلہ ملنے والا ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، میں نے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ کی بات میں نے ایک حوالے سے سنی ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ روح اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کی روح کا وزن ہوگا، اعمال کی روح کا وزن ہوگا۔ اعمال کی روح کا وزن ہوگا، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی عمل تو خوب کرتا ہے لیکن ریاکاری کرتا ہے۔ عمل تو خوب کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ریاکاری کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عمل تو کیا ہے لیکن ریاکاری ہونے کی وجہ سے اندر روح اور پاور نہیں ہے، روح نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جس نے عمل تو تھوڑا کیا ہے لیکن بڑی روحانیت کے ساتھ کیا ہے اور بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے وہ عمل کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں اس روح کی قدر ہوگی، اس روح کو دیکھا جائے گا، روح اعمال کا وزن ہوگا۔ اور جتنی روح سمجھے وہ وزندار ہوگی اور جتنا اخلاص اس کے اندر ہوگا اسی کے بقدر وہ پلڑا جھکنے والا ہوگا۔ اخلاص کا بھی فرق پڑتا ہے، اخلاص کا بھی کیا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے وہاں وہ عمل قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہوگا، اور وہ عمل کے جو ریاکاری کے ساتھ کیا گیا ہوگا وہ اس کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے علم عطا فرمایا تھا اور اس علم کے اوپر میں نے خود بھی عمل کیا اور آپ کے علم کی نشر اشاعت کے لیے میں نے دنیا میں خوب کام کیا، خوب میں نے پڑھا بھی، پڑھایا بھی، یہ کیا وہ کیا، تصنیفات، تالیفات، کتابیں لکھی، سب کچھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے دنیا میں اس لیے وہ کام کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تاکہ تجھے مولوی کہا جائے، تجھے مفتی کہا جائے، تجھے علامہ کہا جائے، اس لیے تو نے وہ کیا تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں حکم ہوگا اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مالدار کو بلائیں گے اور مالدار سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ نیکی کا کوئی راستہ اور نیکی کی کوئی راہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں میں نے خرچ نہ کیا ہو، سب جگہ میں نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے خرچ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، دنیا میں تیرے لیے سخی کا نام ہو چکا، میرے یہاں تیرے واسطے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حکم ہوگا اور گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک مجاہد کو لایا جائے گا، جہاد کرنے والے کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تو نے عمل کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ کفار کے مقابلے میں لڑتے لڑتے میں خود یہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تو نے دنیا میں اپنا نام کما لیا اور تجھے بہادر کہا جا چکا۔ اس کے بارے میں حکم ہوگا اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
یہ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی۔ اس لیے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے اللہ کے وہاں اعمال قبول ہوتے ہیں، اور ریاکاری کی وجہ سے وہ اعمال اس کے منہ کے اوپر مار دیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ روح اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کی روح کا وزن ہوگا۔ چاہے سمجھے میں نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ان باتوں میں سے جو بھی بات لی جاوے، بہرحال ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی ترازو قائم فرمائیں گے، اور اعمال کی ترازو کے اندر ہمارے اعمال کا وزن ہونے والا ہے، چاہے وہ عمل کا وزن ہوگا، رجسٹر کا وزن ہوگا، خود عمل کرنے والے کا وزن ہوگا، چاہے روحی عمل کا وزن ہوگا، چاہے جس چیز کا بھی وزن ہوگا، لیکن وزن ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے وہاں جس کا پلڑا جو ہے نیکیوں کا جھک جائے گا، اس کا تو یہ کیا ہے، کیا ہی کہنا، اس کا تو کیا ہی کہنا، وہ تو جنت میں چلا جانے والا ہے۔ اور جس کا جو ہے وہ برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا، تو اس کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وزن اس دن حق ہوگا، لہذا جس کا وزن کا پلڑا جھک جائے گا، ثقلت سمجھے یعنی بوجھل ہو جائے گا، لہذا وہ شخص کے جس کا ترازو اور وزن کا پلڑا جو ہے جھک جائے گا، بوجھل ہوگا، یہی وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے۔ اور وہ شخص کے جن کا پلڑا جو ہے خفیف اور ہلکا ہو جائے گا، اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے اوپر ظلم کرتے تھے، ہمارے آیات کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، انہوں نے انکار کیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اہم عقیدے کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا ہے اور اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ترازو کو قائم فرمائیں گے، اور ہر ایک کے لیے ترازو ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔